السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ یہ صفحہ نمبر 49 یعنی 49۔ اس میں جو ہماری سب سے پہلے وہ سرگرمی ہے وہ ہے سوال نمبر کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب لکھیے۔ اب آپ نے یہ پہلے بھی سوال کیے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کو اچھی طرح یاد ہے۔ یہ اب آپ کی ایک دہرائی ہو رہی ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے بلکہ کوشش کیجیے گا کہ زبانی لکھیے گا۔ تو چلتے ہیں اب ہم نے اس کے جواب کی طرف۔ ایک ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وضو کے بغیر نہ تو نماز ہوتی ہے نہ ہی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ قرآن کا آغاز تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا ہے قرآن پڑھتے وقت ہمارا جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے 4 ہے کہ قرآن پڑھتے وقت ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو ہمیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سنتے وقت چاہے وہ ہم ٹی وی میں سن رہے ہوں یا ہم نے آڈیو میں لگائی ہو، یہاں ہم اسکول میں اسمبلی میں ہوں کہیں بھی ہوں، تو ہمیں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ خاموشی سے سننی چاہیے۔ آگے سرگرمی نمبر 4 ہے، سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت تفصیل سے جو ہے بیان کیا گیا، لیکن یہاں پر ہم مختصر سے اور اہم باتیں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ لیکن آئیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، بڑوں، بچوں، ہمسایوں سب سے محبت سے پیش آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، یعنی کہ جب آپ 40 سال کے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ میرا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پھیلاؤ، اور آپ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے اور جب اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچایا تو دنیا جو تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو آپ نے ان سے روکا اور ان کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح آخری آسمانی کتاب قرآن مجید جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے صادق اور امین مشہور ہوئے۔ اس طرح اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی کس صورت میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے؟ اس صورت کا نام اور ترجمہ آپ نے بتانا ہے۔ اب سورۃ اخلاص ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد والی، سبق توحید میں بھی آپ نے کیا تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اب ہم اگلا سوال آ جاتا ہے ہمارا صفحہ نمبر 48 کا کہ قرآن مجید کی اہمیت آپ نے بتانی ہے۔ اب قرآن مجید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ جب ہم قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو سوچے کہ جب ہم پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کا ہماری زندگی میں ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا نیکی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم نیک راہ اختیار کریں گے۔ اب اگلا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں پر کتابیں نازل کی ان کے نام آپ نے بتانے، اور یہ آپ کو یہ بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل، اور داؤد کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ صفحہ نمبر 45 پہ آپ یہ دیکھیں، آپ یہاں پہ تمام کچھ مشہور مسجدوں کے نام دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے جو بلاکس دیے گئے ہیں آپ نے یہاں پر تصاویر لگانی ہے۔ اب پہلی جو ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور وہاں جس زمین پر آپ کی اونٹنی رکی اسی جگہ مسجد بنائی گئی جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ عالم اسلام کی تاریخی اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اب مسجد نبوی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے مدینہ میں واقع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے تھے تو آپ نے وہیں پر آپ کے دل میں تھا کہ میں یہاں پر جو ہے وہ مسجد بناؤں گا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں یہ ان کی اونٹنی رکے گی اس زمین پر جو ہے مسجد تعمیر کروں گا۔ اور جس زمین پر اونٹنی رکی وہ 2 بھائی سہل اور سہیل نامی 2 بھائی تھے جو یتیم تھے، ان کی جو ہے وہ
زمین تھی، آپ نے کچھ پیسے دے کر وہ زمین خرید کر وہاں پر مسجد نبوی تعمیر کی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو حج کرنے جاتے ہیں تو مسلمان یہاں پر مسجد نبوی میں عبادات بھی کرتے ہیں، اور جو ہے اور بھی یہاں پر جو ہے وہ نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو اپنا گھر بھی کہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اب اگلی مسجد ہے فیصل مسجد، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہے اور واقع ہے، اور یہ اس کا شمار بھی اسلام کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد جو تھی سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل تھے، وہ جب پاکستان آئے انہوں نے اسلام آباد میں جو یہ جگہ دیکھی، وہاں پر ان کی خواہش پر جو ہے یہ مسجد جو ہے 1976 میں تعمیر کی گئی۔ اس طرح اگلی مسجد ہے بادشاہی مسجد، یہ بھی سب سے مشہور مسجد اور یہ لاہور میں ہے، شاہی قلعے کے قریب واقع ہے۔ اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کیا، یہ سرخ پتھر سے بنائی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس کو عالمی ورثہ قرار دیا، یعنی کہ یہ جو مسجد تھی یہ مغل دور کا جو بادشاہ تھا شاہ جہاں، اس کی حکم پہ بنائی گئی، اور اس کی تعمیر جو تھی وہ سرخ پتھروں سے کی گئی۔ اور عالمی ورثہ یعنی کہ ایسا ورثہ یا ایسی چیزیں جو بہت نایاب ہوں اور جو پرانے وقتوں کی ہوں، جس میں کچھ چیزیں ایسے استعمال کی جو اب نہ مل سکتی ہوں، تو اس کو عالمی ورثہ یعنی دنیا کا اہم چیز اور اہم نایاب مسجد اس کو کہا گیا ہے۔ اس طرح مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ فلسطین کے شہر میں واقع ہے، یہ اسلام کی تیسری بڑی مسجد ہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول کی حیثیت سے مشہور ہے، اور جو ہے یہ اس کو بیت المقدس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اور قبلہ اول یعنی کہ مسلمان جب اسلام لائے تھے تو پہلے اس کی طرف رخ کر کے جو ہے نماز پڑھتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لو، اس لیے اس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ 3 چیپٹرز جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد بھی کرنے اور لکھنے بھی ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔